بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بینات آنے کے بعد جنہوں نے تفرقہ کیا اور ٹکڑے کر لیے، ٹکڑوں میں بٹ گئے، تم ان کی طرح نہ ہونا۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں ان کے لیے عذاب عظیم ہے، جنت نہیں ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے۔ فرقہ پرستوں کے چہرے کالے ہوں گے قیامت کے دن۔ کون ہے فرقہ پرست؟ جو فرقے کی بات تو کرتا ہے، دوسرے پہ ٹونٹ تو کرتا ہے، دوسرے پہ طنز تو کرتا ہے، لیکن امت کو قریب لانے کا نہیں سوچتا، امت کی دوریوں کو کم کرنے کا نہیں سوچتا، دوسروں کے مقدسات پہ لطیفے اور وہ بنا کے وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ بڑا، اور سامنے والے بھی سمجھتے ہیں بڑی تعریف ہو رہی ہے، بڑی خدمت ہو رہی ہے مکتب۔ ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ بات کو سمجھیں۔ فَأَمَّا الَّذِي، اب دیکھیں یہ تفرقہ کو اللہ اس کے لیے الفاظ کیا کیا استعمال کر رہا ہے۔ وہاں کیا فرمایا کہ اے رسول کوئی تعلق نہیں آپ کا ان سے، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پس وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کیا کہا جائے گا؟ اکفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان کے بعد پھر کفر کر دیا تھا۔ کفر صرف یہ نہیں ہے کہ میں کوئی اللہ کو نہیں مانتا، قیامت کو نہیں مانتا، اتنی صریح اللہ کے احکام کو نہیں مان رہا، پھر بھی بھڑکا رہا ہے نفرتوں کو۔ ان احادیث کو چیک کیا جائے، شیعہ بھی چیک کریں، سنی بھی چیک کریں، جن احادیث کا مواد قرآن مجید کے میسج کے خلاف ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا یہ کام نہیں کرنا اور اللہ کا نمائندہ کا یہ کام کرنا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ پس بینات علماء امت طے کریں، ورنہ اس زمانے کے علماء، بعد میں آنے والے، پہلے والے، جو اس کی فکر میں نہیں ہے، صرف فرقہ واریت سوچتا ہے، وہ تیار ہو جائے ان آیات کی دھمکیوں کی زد میں آنے کے لیے، اگرچہ کرتا وہ رسول کے نام پر ہی ہو، کرتا رسول کے صحابہ کے نام پر ہو، کرتا رسول کے اہل بیت کے نام پر ہو۔ دو نظام نہیں ہے کہ قرآن ایک سسٹم دے رہا ہو، ایک رخ دے رہا ہو، اور آ کر احادیث دوسرا رخ دے رہی ہیں۔ نہیں، ان احادیث کو یا تو ان کا وہ ایسا معنی کیا جائے جو قرآن کے ساتھ اس کے زیر سایہ ایڈجسٹ ہو، اور اگر ایسا معنی نہیں اس کا مطلب وہ غلط ہے۔ اللہ کے خلاف، اللہ کی بات کے خلاف اللہ کا نمائندہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ خواص بھی اور عوام بھی قرآن مجید کے بارے میں اپنے شعور کو زیادہ کریں اور قرآن مجید کی آیات کو سنجیدگی سے دیکھیں، یہ کس طرف لے کے جانا چاہتا ہے، تاکہ جو 2 نمبر 3 نمبر اور 10 نمبر قسم کے دین معاشرے میں بیچے جا رہے ہیں، سیل کیے جا رہے ہیں، ان سے بچا جا سکے، حقیقی روح اسلام سے انسان آشنا ہو سکے۔ کیا تم نے ایمان کے بعد پھر کفر کر دیا تھا؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، اب چکھو اس عذاب کو جو تم کفر کرتے تھے۔ یہاں کفر سے مراد اوپر سے بات چلی آ رہی ہے، تفرقہ ہے۔ اس سے جو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ سے اوپر والی آیتیں سنیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرنا ہرگز مگر حالت اسلام میں۔ یہ حالت اسلام کیا ہے؟ یہ تفرقے سے روکا جا رہا ہے۔ یہ ساری آیات ایک ایسے واقعے کے نتیجے میں نازل ہوئی تھی جب کچھ یہودیوں نے اوس و خزرج کو دوبارہ پرانی دشمنیاں یاد کرا کر بھڑکا کر آپس میں لڑانے کی کوشش کی تھی، اور تلواریں نکل ہی آئی تھی، رسول اللہ کو اطلاع ملی، وہ پہنچ گئے اور انہوں نے اس جنگ کو ہونے سے روک لیا۔ جو کہا کہ تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، پھر وہی کرنے لگے ہو تم۔
اس مورد کے لیے کہا ہے کہ اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، یعنی یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، اور ایسا نہ ہو دوبارہ تمہیں اسلام کی نعمت دی ہے اللہ نے پھر کافر ہو کے مر جاؤ۔ یہ کافر کی دھمکی کسے دی جا رہی ہے؟ تفرقے کی وجہ سے۔ آج جس کی آنکھیں کھلی، جس کو اسلام کی کچھ خوشبو، اصلی خوشبو، جس کو پتہ ہے کیا اسلام، اس کو رونا چاہیے، اس کو رونا آتا ہے کہ جب کشمیر کی طرف دیکھتا ہے، جب فلسطین کی طرف دیکھتا ہے، جب اسلامی معاشرے میں اپنے پاکستان میں دین اسلام کی حدود کو روندا جانا دیکھتا ہے، یہاں کی کرپشن دیکھتا ہے، یہاں کے چاہے افسر شاہی ہو اور چاہے سیاستدان ہو، سب کو دیکھتا ہے، جو قرآن مجید پڑھتا ہے، دین کی خوشبو سے آشنا ہے، وہ اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن جتنے بھی یہ غلط لوگ صاحبان اقتدار ہیں، یہ تو خوش ہے کہ لڑیں یہ آپس میں دین کے نام پر، کیونکہ اگر دین والوں نے، اگر مثلا شیعہ سنی بریلوی دیوبندی اگر یہ آپس میں لڑنا چھوڑ دیں گے تو یہ ہم سے بھی چھین لیں گے، کیونکہ پھر یہ دین کے بڑے اہداف کی طرف، لہذا ان کے اندر آپس میں ہی وہ لڑائی ڈلوائے رکھو کہ انہیں کسی بڑی چیز کی فکر ہی نہ ہو۔ جو 5 روپے کے لیے بھائی قتل کر دیتا ہے وہ 1 کروڑ کی طرف جا ہی نہیں سکتا، اس کے لیے بڑا پلان کرنا پڑتا، یہ تو 5 کے لیے بندہ مار دیتا۔ لہذا الجھائی ہوئی ہے، الجھائے اور الجھائے ہوئے، اور علماء اسلام پر اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ جو اس آگ کو اور زیادہ پیٹرول ڈالتے۔ تو یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے اللہ العلی العظیم۔